کیا وعدہ فرمایا ہے رب نے آپ سے؟ تو حبیب نے عرض کیا، فرمایا ارشاد کے صحابیوں سنو، اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ امت کو، کتنی امت کو بولی؟ 4 لاکھ محبت سے 4 لاکھ امت کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل عطا فرما دے۔ سبحان اللہ کتنوں کو بھائی بولیے؟ 4 لاکھ کو نا۔ مجمع میں حضرت ابو بکر موجود تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 4 لاکھ میں کیا ہوگا؟ کچھ اور بتا دیا۔ 4 لاکھ میں کیا ہوگا؟ تو سرکار نے یہ نہ فرمایا کہ ابو بکر یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، سرکار نے حضرت ابو بکر کے سوال پر اپنے دونوں ہاتھوں کا یوں لب بنایا اور ارشاد فرمایا ابو بکر یہ تو 4 لاکھ اللہ کی طرف سے تھا، تمہارے سوال کر دینے پر جو 4 لاکھ میں نے اپنی طرف سے بات کتنے ہو گئے؟ محبت سے کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضور 8 لاکھ میں کچھ نہیں ہوگا، زیادہ کر دیا جائے۔ 4 اور 8 میں کچھ نہیں ہوگا، کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ تو سرکار نے دوبارہ لب بنایا اور ارشاد فرمایا لو ابو بکر 4 لاکھ میں نے اور بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیا جائے، کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ کتنے ہو گئے؟ محبت سے بولی کتنے ہو گئے؟ 12 اور 4 16 ہو گئے۔ اب میں بیچ میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، قبول ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ مولا تیرے حبیب کا واسطہ ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان 16 لاکھ میں ہمارا اور آپ کا نام داخل فرما دے۔ آمین تو کہیں بھائی، مولا ہمارا نام ان 16 لاکھ میں داخل فرما دے۔ اگر داخل ہو گئے نا بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ 16 ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے پھر کہا حضور کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ تو حضرت عمر بیچ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر سے عمر کے اے ابو بکر رہنے دیجئے نا، کتنا بڑھوائیے گا؟ رہنے دیجئے نا، کتنا بڑھوائیے گا؟ حضرات بیچ میں ایک بات اور سن لیجئے، ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے طرف سے تھا، مگر جنت کو اللہ نے بنایا ضرور ہے، مگر مالک تو مصطفیٰ کو بنایا گیا ہے۔ مصطفیٰ چاہیں گے تو جتنا بڑھاتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے، کرم اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بڑھاتے جا رہے ہیں، عرض کرتے جا رہے ہیں اور رسول اللہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور ادھر لوح محفوظ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اور کیوں نہ بدلے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم تان گیا اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دیے ہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، محبت سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے جا رہے ہیں، سرکار بڑھاتے جا رہے ہیں، عمر بیچ میں کھڑے ہو گئے، عرض کرتے رہنے دیجئے کتنا بڑھوائیے گا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا عمر تیرا کیا نقصان ہے، اللہ سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ تیرا کیا نقصان ہے، اگر اللہ سب کو جنت میں داخل فرما دے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر سے کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، مگر ابو بکر سن لیا جائے۔ حضرت عمر کا جواب بھی سننے کے قابل ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ میرا جواب بھی سن لیا جائے، بڑھانے کی بات نہ کریں، 4 8 10 12 14 16 کی بات نہیں ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، رب کے حبیب کی مشیت ہوگی، لب ایک اشارہ فرمائیں گے، حبیب لب کا ایک اشارہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ محبوب کے ایک لب کے اشارے میں سب کو جنت میں داخل فرما دے گا، سب کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عمر کے کہنے پر سرکار نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا ابو بکر عمر سچ کہہ رہا۔ حضرت ابو بکر سے سرکار نے فرمایا صحابیوں اے ابو بکر سنو، عمر سچ کہہ رہا ہے، عمر سچ کہہ رہا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میرا ایک اشارہ ہوگا، رب سب کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ بندوں سے اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔
محمد سرکار پر پڑھاتے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر عرض کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس 16 لاکھ میں ہمارا اور آپ کا نام داخل فرما دے. اور جانتے ہیں وہ 16 لاکھ کون ہوگا؟ قیامت کا دن آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اختیار کرنے کا سلیکٹ کرنے کا پاور عطا فرمائیں گے. محبوب میدان محشر میں دیکھ لو کون ہے تیرا غلام اور تو جس کو چاہے اس 16 لاکھ میں داخل فرما لے. جنت کا داہنا جو دروازہ میں نے کھول دیا ہے داہنے دروازے سے سب کو داخل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا, کیا عظمتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی, کیا عبادتیں ہیں, کیا بلندیاں ہیں. سنو مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک سبز رنگ کا جوڑا پہنائے گا. وہ بیدی لواء الحمد اور میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا اور اس ایک جھنڈے میں 3 سطریں ہوں گی. ایک سطر پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسرے سطر پر لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے سطر پر کیا لکھا ہوگا؟ سب مل کر میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محبت سے پڑھو لا الہ الا اللہ. نہیں ویسا نہیں پڑھ رہے جیسا میں چاہ رہا ہوں. سنو سرکار فرماتے ہیں جددوا ایمانکم, غلاموں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. غلاموں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتایا جائے ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کلمہ پڑھتے رہو, کلمہ پڑھو گے ایمان تازہ ہوتا ہے. اب تو سب مل کر ایمان تازہ کرو لا الہ. ہم جیسا چاہتے ہیں اب بھی پورا مجمع ویسا نہیں پڑھ رہا ہے. میں حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ سب کی خود بخود آواز بلند ہو ہی جائے گی. روح البیان جلد خامس 12-14 فی تفسیر سورۃ النحل 17, 21, 22, 23, 24 کی حدیث ہے. ان للہ تعالی عروضا من یاقوت احمر رأسه تحت العرش واسفله على ذات العود في الارض السفلى اذا قال العبد لا اله الا الله محمد رسول الله النية الصادقة اهتز العرش وتحرك الحوت والعمود فيقول الله تبارك وتعالى اسكن يا عرشي فقال العرش يا ربي كيف اسكن وانت لا تقدر لقائها. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا کھمبا ہے. کھمبا کیسا ہے کہ اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے. اس کھمبے کا عرش جو ہے, سر جو ہے, اوپر والا حصہ عرش کے نیچے ہے اور نیچے والا حصہ تحت الثرى میں ایک مچھلی ہے, اس مچھلی کی پیٹھ پر ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو تحت الثرى میں وہ مچھلی حرکت کرتی ہے اور جب مچھلی حرکت کرتی ہے تو کھمبا ہلتا ہے اور جب کھمبا ہلتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے اور جب عرش ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عرش ٹھہر جا. کیوں ہلتا ہے؟ تو عرش عرض کرتا مولا میں کیسے ٹھہر جاؤں, تو نے کلمہ پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا ہے. جب تک تو گناہوں کو معاف نہیں کرے گا میں ایسا ہی رہوں گا, ایسے ہی حرکت کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عرش گواہ ہو جا میں نے کلمہ پڑھنے والے کے